بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں۔ اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما اور دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات عدیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، سربلند اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے آل محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خالق لم یزل نے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں سے اللہ نے جنہیں چنا تھا، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ کے انتخاب میں اور ہمارے انتخاب میں فرق ہے۔ ہم جسے منتخب کرتے ہیں ہم اس کے ماضی کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا۔
پتہ نہیں 2 سال بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ماضی کو دیکھتے ہیں، مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کا پتہ نہیں ہوتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انتخاب پہ پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ فکر کو جانتا ہے، وہ سوچ کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ جو اتنا بڑا عالم ہے، اس نے جنہیں منتخب کیا انہیں میرا امام بنایا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ چونکہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، اللہ رب العزت نے جنہیں منتخب کیا، اللہ نے جنہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ نے جنہیں مرتضیٰ بنایا، اللہ نے جنہیں مجتبیٰ بنایا، اللہ نے انہیں میرا امام بنا دیا۔ کتنا ناز کرے کوئی بندہ، کتنا فخر کرے کوئی بندہ اس بات پر کہ اللہ نے مجھے علی جیسا امام عطا کیا۔ کتنا ناز کرے کوئی بندہ۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں منزل تمہید میں، بھئی اللہ نے ہمیں کیسے عظیم رہبر عطا کیے ہیں، کیسے عظیم پیشوا عطا کیے ہیں۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ سے ضد کر جائے، بابا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، 2 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن ضد کرو گے، بچوں کی ضد کے سامنے والدین کو ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں، 15 دن بعد 20 دن بعد مجبور ہو کے موٹر سائیکل لے کے دے دیا۔ ابھی پہلا دن ہے اس کے پاس، پہلے دن اس نے چابی لگائی ہے، پہلے دن کک مار رہا ہے، پہلے دن اسٹارٹ کر رہا ہے، اور آپ سے کہے بابا جان ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، میں تمہیں گجرات لے جاؤں، بیٹھ جاؤ گے؟ بھئی بیٹھ جاؤ نا، آپ کا بیٹا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کئی مولانا کیسے بیٹھیں جس کا اپنا خیریت سے منزل پہ پہنچنا یقینی نہیں، جس کا اپنا خیریت سے منزل پہ پہنچنا یقینی نہیں، میں اس کے پیچھے کیسے بیٹھوں؟ بھئی کتنی دیر لگے گی، کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ عزیزو، اگر چند کلومیٹر اس کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے جس کی نجات یقینی نہیں، تو جنت تک اس کے پیچھے چل جس کے پیچھے چلنے سے نجات یقینی ہو۔ اور یہ مکتب آل محمد کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اللہ نے مجھے جنتی امام عطا نہیں کیے، اللہ نے مجھے، بھئی سارے نبی جنتی ہیں یا نہیں؟ سارے نبی جنت میں جائیں گے، سارے رسول جنت میں جائیں گے، سارے اوصیاء جنت میں جائیں گے نا۔ ازلفت الجنت للمتقین، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے، جنت سجائی ہی متقیوں کے لیے ہے، سارے متقی جنت میں جائیں گے، سارے نیکوکار جنت میں جائیں گے، یہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ نے مجھے جنتی امام عطا نہیں کیے، جنت میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، اللہ نے جنتی نہیں دیے، جنت کے مالک عطا کیے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یا اللہ نے بہت بڑا احسان کیا نا، اللہ نے لطف کیا ہے نا، یعنی کتنا احسان ہے میرے اللہ کا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھو،
میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا، وضو کر رہا تھا، کچھ باتیں، کچھ آواز میرے کانوں پہ مولانا صاحب کی گفتگو کی پڑ رہی تھی، بات کوئی سوچنے کی ہو رہی تھی۔ انہیں سوچنا نہیں ہے، انہیں ماننا ہے۔ ہاں ضرور مانو، لیکن یہ بات غلط ہے کہ انہیں سوچنا نہیں ہے۔ سوچ کے مانو، کل پچھتانا نہ پڑے۔ سوچ کے مانو نا، اللہ کہتا ہے مجھے بھی سوچ کے مانو، دلیل سے مانو نا۔ بغیر سوچے ہوئے ماننا تو اللہ تقلید کو قبول ہی نہیں کرتا، عقیدوں میں تقلید رکھی نہیں ہے اس نے۔ سوچ کے ماننا، تجھے دلیل سے پتہ چلے جسے میں نے مانا ہے وہ اس لائق تھا کہ اسے امام مانا جائے۔ بس دلیل ہونی چاہیے نا، تیرے پاس دلیل ہونی چاہیے نا۔ میں نے علی کو امام مانا ہے، ہاں بغیر سوچے ہوئے مان لیا تو پتہ نہیں، ہاں اس کو مان لیتا تو شاید وہاں بھی کچھ مل جاتا۔ نہیں، علی حیدر کرار، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، فکر کرنا۔ اللہ نے احسان کتنا کیا ہے پوری کائنات میں، پوری اللہ کی کائنات میں۔ میں طالب علم ہوں نا، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے سیرت پڑھی ہے، میں نے انبیاء کے حالات زندگی پڑھے ہیں، میں نے تاریخ انبیاء پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے تفسیر پڑھی، میں نے حدیثیں پڑھی۔ مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو اللہ سے کہہ رہا ہو میرا اللہ میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ یا علی، یا علی۔ آپ بھائی آپ دیکھیں نا، اب سارے اہل عبادت ہے نا، اب سارے اہل عبادت ہے نا، کس لیے نماز پڑھتے ہو؟ قربتاً اللہ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جنت مل جائے گی۔ یہ مجلس میں بیٹھے ہو کس لیے؟ آل محمد راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اور یا جنت کے لالچ میں ہے یا جہنم کے خوف سے۔ مولانا نے ڈرا دیا کسی دن جمعے کے خطبے میں، کسی مجلس میں ڈرا دیا، جہنم جاؤ گے وہاں آگ ہوگی، اتنی بڑی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، بڑے بڑے اژدہاؤں نے منہ کھولا ہوا ہوگا، نیچے والا جبڑا زمین کے ساتھ، اوپر والا آسمان کے ساتھ، منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ بندہ ڈر گیا کہ چلو نماز پڑھ لو۔ اب اتنا جو ڈرایا ہے مولوی نے تو چلو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ بھئی ہم سارے عبادت کرتے ہیں یا جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ ہدایت میں مجھے ایک علی ایسا نظر آیا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہا ہے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک۔ یہ علی تیری عبادت نہ تیرے جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے۔ علی کی نگاہ معرفت اتنی بلند ہے، میں اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ اس سجدے میں کتنا مزہ ہوگا۔ لالچ کی بندگی کیا ہے؟ ہاں اگر لالچ ختم ہو جائے تو شاید وہ بندگی بھی کس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جنت مل جائے۔ اگر کوئی لکھ کے دے دے تو جنتی ہے، ہدف تو پورا نہیں ہو گیا، ہو گیا نا مقصد پورا۔ بھائی کیا خیال ہے آپ کا، ہمارے ائمہ لکھ کے دے سکتے ہیں، ضمانت دے سکتے ہیں جنت کی یا نہیں؟ آپ کے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں، چلو علماء تشریف فرمائیں، میرے دائیں طرف بھی میرے بائیں طرف بھی، کیا شب عاشور آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے امام نے بندوں کے مرنے سے پہلے جنت کے گھر دکھائے نا، دکھایا یہ حبیب کا گھر ہے، یہ مسلم کا گھر ہے، یہ زہیر کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، گھر دکھائے ہیں نا۔ ہمارے برادران اہل سنت میں پیغمبر نے کچھ لوگوں کو بشارت دی تھی، تو جنتی ہے، تو کس لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ جنت مل جائے، وہ تو مل گئی۔ جو لالچ میں پڑھ رہا تھا اس کا مقصد تو پورا ہو گیا، اب بندگی کا فائدہ کیا؟ یہ تو لالچ میں کر رہا تھا نا، ذرا تصور کرو نا اس کے سجدے میں لطف کتنا ہوگا جو نہ لالچ میں کر رہا ہے نہ خوف سے کر رہا ہے، اپنے
اپنی معرفت کی وجہ سے کہتا ہے او دنیا والو تم نے دنیا کے اللہ کے مظاہر کو دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا، اسے سجدہ کیا، لیکن علی کی معرفت یہ ہے یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ کتابیں نہ ہوتی، یہ نبی نہ ہوتے، یہ پہاڑ نہ ہوتے، کوئی مبلغ نہ ہوتا، ایک علی ہوتا، ایک اللہ ہوتا، علی اسی کو سجدہ کرتا جسے آج کر رہا ہے۔ یہ معرفت یا علی، یا آپ نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا کسی سے سن کے نا، بے سجدہ کرو بھائی، کسی نے کہا ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ پڑھو بھائی، کسی نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہم نے کہا کرنی چاہیے عبادت، کسی نے سمجھایا نا تو ہمیں سمجھ آئی، لیکن علی کی نگاہ معرفت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ نبی نہ ہوتے، نہ توریت ہوتی، نہ زبور ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ نبی ہوتے، نہ وسیع ہوتے، نہ کائنات ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، ایک علی ہوتا، ایک اللہ ہوتا۔ کیا معرفت ہے! اور بندگی میں لطف تبھی آتا ہے جب معرفت ہوتی، معرفت کے بغیر سجدے میں بھی مزہ نہیں آتا، مزہ تھوڑا سا سجدہ لمبا ہو جائے، کبھی قنوت لمبا ہو جائے، کبھی رکوع لمبا ہو جائے، ایک نماز ایسی ہے نا جس میں ذرا قیام لمبا ہے، سال میں ایک دو دفعہ پڑھنے کو ملتی ہے۔ نماز عید الفطر میں پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، دوسری میں 4 ہیں، مولوی صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا اور مستحب دعا شروع کر دی، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، اچھی خاصی لمبی، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ، وہ جو سال میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ کچھ دوست ہیں نا جو سارا سال نہ آ سکیں تو عید پہ ضرور آتے ہیں اور آ کے بیٹھتے بھی اگلی صف میں، وہ تو کہیں گے پھنس گئے بھائی، ہاں انہیں مشکل ہوگا نا، مزہ نہیں آئے گا چونکہ معرفت نہیں ہے نا، انہیں یہ خیال ہی نہیں ہے میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں، وہ تو ایک رسم ادا کرنے آئے، بھئی محلے میں اعلان ہو گیا ہے نماز عید ہونی ہے، ہاں جاؤ جاؤ سارے مسلمان نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی نماز عید پڑھ لوں، بتا سکوں کو نماز عید پڑھنے گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں قنوت میں مانگ کیا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے مزہ آئے گا۔ اچھا سنو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام سے ایک بندے نے پوچھا، فرزند رسول میں دعائیں کرتا ہوں پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کئی سال مانگتا رہتا ہے پوری نہیں ہوتی، میرے بات ذہن میں آگے چلو سمجھا دوں، یہ بھی میرے معصوم کا فرمان ہے، جب کبھی دعا تمہاری نظر میں قبول نہ ہو رہی ہو تو گھبرایا نہ کرو، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا کبھی یعنی دعا رد ہوتی ہی نہیں، ہو دعا، کوئی ایسی شے نہ مانگ رہا ہو کہ جو مانگنا جائز ہی اس کو دعا نہیں کہیں گے نا، ہو دعا، اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تو مانگو میں دوں گا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں، جب اس نے وعدہ کر دیا۔ ایک بندہ آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں ہونی ہے قبول کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں ایسے ہی روایتیں۔ میرے معصوم امام نے کہا اپنے ضمیر میں اپنے قلب میں شیطان کو راہ نہ دے۔ میرے امام نے فرمایا اگر میں تجھ سے وعدہ کروں، میں علی ابن موسیٰ رضا تجھ سے وعدہ کروں، یقین ہے پورا کروں گا، میں علی ابن موسیٰ رضا تجھ سے وعدہ کروں
یقین ہے میں پورا کروں گا۔ کہ کیوں نہیں مولا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ امام ہیں، آپ اولی الامر ہیں، آپ پورا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرمایا اگر میرے وعدے پہ یقین ہے تو مجھ سے اللہ تو کئی حصے بڑا ہے، اس کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں؟ وہ تو ضرور پوری کرے گا نا۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں جب کبھی دیر ہو رہی ہو نا تو یہ نہ سمجھا کر کہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے دعا تو قبول ہونی ہے نا۔ جب یہ مومن کوئی ایک مومن مانگتا ہے نا، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے دائیں طرف والے سے، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، ابھی دینا نہیں جو یہ مانگ رہا ہے۔ دستخط ہو گئے ہیں، درخواست قبول ہو گئی ہے، درخواست قبول ہو گئی ہے، ابھی ڈیلیوری نہیں کرنی، دینا نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے مولا پروردگار جب قبول کر لیے تو دینا کیوں نہیں؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے اس کے مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بار بار مانگے۔ دیکھو نا یہ کیسے فقیر بن کے آیا ہے، اس کے مانگنے کا انداز کتنا اچھا ہے، اس کے میرے بارگاہ میں بیٹھنے کا سلیقہ کتنا اچھا ہے، یہ کس طرح محتاج کی طرح بیٹھا ہے، اس کے مانگنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ابھی نہ دینا، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی بندہ کوئی دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے ہم نے قبول کر لی ہے، فوراً دے دو، اس کو دے دو، میرا اللہ فوراً دے دے۔ کہ دے دے، اس کے مانگنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا دوبارہ مانگنے آئے۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہ ہوا کرو نا، پریشان۔ میں جو روایت عرض کرنا چاہتا تھا نا، کہ فرزند رسول سے، امام صادق سے کیا ہوتا ہے، میں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی فرمایا، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَهُ، اس لیے کہ تم اس سے مانگ رہے ہو جس کی تمہیں معرفت نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں آیا، پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ہاں تو زبان آٹو پہ لگی ہے، جیسے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہوں تسبیح شروع ہو جاتی خود بخود، اور جیسے ہی اچانک تسبیح ختم ہوتی ہے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک مدت سے دعا کرنے کی عادت ہے، زبان خود بخود چلنے لگ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں کس وقت ختم ہو جاتی۔ یہ دعا تھوڑی ہے، یہ دعا اس بندے کو پتہ ہی نہیں میں قنوت میں مانگ کیوں رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں۔ اس لیے مزہ نہیں آتا، مزہ اسے آتا ہے جسے معرفت ہوتی ہے۔ جب معرفت سے جھکتا ہے وہ کوئی اتنا جھکتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنے رکوع کرتا ہے، اتنے لمبے قیام کرتا ہے، اللہ کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرے کملی والے محمد اتنی دیر کھڑا نہ رہا کر۔ انہیں مزہ آتا ہے، وہ لطف لیتے ہیں، وہ اللہ سے باتیں کرنے میں لطف لیتے ہیں جنہیں معرفت ہوتی ہے۔ جنہیں معرفت ہوتی ہے نا، انہیں نماز میں مزہ، انہیں روزے میں مزہ، انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا۔ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں کبھی غور کیا ہی؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچو نا، ایک روایت عرض کر رہا ہوں میں، میرے معصوم سے کسی بندے نے کہا پرور ہے یبن رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ پوری نہیں کرتا، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، وہ دیتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا، کیوں نہیں دیتا؟ میرے امام نے فرمایا تیری دعا پوری نہیں ہو رہی، تو بڑے باتیں کر رہا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ ہاں یہاں سوچتا ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ کبھی یہ بھی تو سوچا کرنا، میں جو اس کی بات نہیں مانتا، قادر ہو کے بھی سزا، اللہ قادر ہے یا نہیں؟ بندہ اللہ کی مخالفت کرے وہ سزا دینے پہ قادر ہے؟ بندہ راتی سمیت دمی اٹھیون ہی نہ دے،
قادر ہے نا اللہ؟ قادر ہے نا اللہ؟ قادر ہے. قادر ہونے کے باوجود فوراً سزا نہیں دیتا. اور دیکھو ذرا کتنا کریم ہے وہ اللہ. اب اصالِ ثواب کی مجلس ہے نا، بندے کے مرنے پہ فیصلہ کر دیتا. چل من یعمل مثقال ذرۃ خیرا، یا کیا ہے قیامت والے دن نامہ اعمال تو تولا جائے گا نا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تولا جائے گا نا. بندے کے مرنے پہ فرشتے کو کہتا تول، نیکیاں بھاری ہیں تو جنت بھیج دے. کر سکتا تھا. اب بندے کے مرنے پہ فیصلہ کر دیتا اللہ، اسے جنت بھیج دو، اس کی نیکیاں سنگین ہیں، اسے جہنم بھیج دو، اس کے گناہ بھاری ہیں. کتنا کریم ہے، قادر ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ مرنے پہ نہیں کیا، قیامت والے دن کرے گا. مرنے پہ کر سکتا تھا نا. قبر میں اترے، بھیج دو جنت، بڑا نیک آدمی ہے، بھاری ہیں نیکیاں اس کی، اسے جہنم بھیج دو، بڑی بدبختیاں کی ہیں اس نے، گستاخیاں کی ہیں. مرنے پہ فیصلہ نہیں کیا. قیامت والے دن فیصلہ کرے گا جنتی کون ہے. کیوں؟ پتہ نہیں اس کی مصلحت کیا ہے. میں تو طالب علم ہوں نا، مجھے کیا پتا مصلحت واقعیہ کیا ہے. لیکن جو بات روایتوں سے ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کم از کم یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قیامت والے دن تک فیصلے کو مؤخر کیا ہے. شاید اس کے مرنے سے لے کر قیامت تک اس کے وارثوں میں سے کوئی اس کی بخشش کا بہانہ بنا دے. میں کریم اسے کوئی بہانہ بنا دے اس کی بخشش کا، میں اسے معاف کر کے. ایسا کریم پروردگار ہاں بندے کے مرنے کے بعد بھی بخشش کا دروازہ بند نہیں کرتا. اس کے ذمے کوئی ہمیں سن رہا تھا اگلے دن ایک عالم دین کو، میرے استادوں میں سے تھے، ٹی وی پر ان کے ایران کے ٹی وی پر ان کا خطاب آ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ جو برزخ ہے نا، برزخ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا یہ زمانہ کیا ہے، برزخ کا ہے. فرمایا یہ برزخ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں حوالات ہوتی. تھانوں کے اندر حوالات، بندے پر الزام لگا، FIR کٹی، پولیس نے گرفتار کر لیا، تھانے لے گئے، حوالات میں بند کر دی. ہاں اس نے جا کے عدالت سے جسمانی ریمانڈ لے لیا، ابھی حوالات میں ہے نا، تفتیش ہو رہی ہے. کہ یہ حوالات میں کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حوالات میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے عدالت میں کیس جانے سے پہلے اور سزا ہونے سے پہلے، جیل جانے سے پہلے یہیں کچھ لے دے کے، بھئی جائز ناجائز طریقے سے نہیں، جس نے شکایت کی ہے اس کے ساتھ سلو کر لے، اس کے ساتھ معاملات طے کر لے، لے دے کہ یہیں پہ کام ختم کر دے، پولیس لکھ دے معاملہ ختم ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. وہاں جب کیس عدالت میں پہنچے تیرا دامن بری ہو. اللہ نے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ میں اس لیے رکھا جب تک تو حوالات میں ہے، تیرے وارث اللہ کے ساتھ کچھ لے دے کے اللہ کے ساتھ لے دے کے معاملے کو، وہ تیری کو نمازیں رہتی ہیں وہ پوری کر دیں، کہ روزے رہتے ہیں وہ پورے کر دیں، کو قرضہ کسی سے لیا تھا، پیسے لین دین تھا، معاملہ حل کر لے. جب قیامت والے دن عدالت لگے گی نا، اس سے پہلے معاملہ کلیئر ہو جائے، FIR خارج ہو جائے، تجھے علی کی شفاعت مل جائے تو مقدر ہو جائے گا. اللہ کتنا بڑا قادر ہے، قادر ہو کے کتنا کریم ہے، بندے کے بخشنے کے بہانے بناتا. اس اللہ نے کرم کیا. اللہ نے مجھے گناہگار رہبر نہیں دی، خطاکار رہبر دے سکتا تھا نا. ایسے ہی اپنوں میں سے ایک کو بنا لو، چلو گزارا کرو، گزارا مزارا کر کے آ جاؤ نا. اللہ نے معصوم رہبر عطا کیا. اللہ نے معصوم رہبر دی.
اللہ نے ایسے عظیم رہبر دیے ہیں جنہیں اللہ نے معصوم بنایا تھا۔ اور یاد رکھنا عزیزو، عدالت عصمت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ عادل ہوتا ہے، اب پیش نماز میں عدالت شرط ہے نا، یہ عادل کیا ہوتا ہے؟ عادل ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا، گناہ کبیرہ تو کرے ہی نہیں نا، گناہ صغیرہ ہو جائے تو دوبارہ یہ بھی گناہ نہ کرے، اور معصوم بھی گناہ نہ کرے۔ فرق کیا ہے عصمت میں اور عدالت میں؟ فرق یہ ہے، عدالت ملکہ ہوتا ہے، عدالت پریکٹس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں، محنت کر کے کوشش کر کے بندہ عادل ہو سکتا ہے۔ عصمت ملکہ نہیں ہے، لطف ہے۔ محنت کر کے بندہ عادل بن سکتا ہے، محنت کر کے معصوم نہیں بن سکتا۔ ہاں، میں کوشش کروں معصوم بن جاؤں، ہو سکتا ہے؟ بندہ محنت کر کے معصوم، محفوظ عن الخطا ہو سکتا ہے؟ معصوم لطف الہی ہے، اللہ جسے چاہے معصوم بناتا ہے۔ اور اللہ نے جنہیں معصوم بنایا ہے نا، یاد رکھنا بہت اہم بات، آج کل میڈیا پہ بیٹھ کر بندے بڑے بڑے مفتی باتیں کر رہے ہیں نا، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خطا اجتہادی ہو گئی، خطا اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں عصمت نہ ہو۔ اجتہاد، عصمت کے ساتھ اجتہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجتہاد ہوتا ہے وہ بندہ اجتہاد کرتا ہے جس نے علم پڑھا ہو، جس نے علم سیکھا ہو، جس نے علم کسب کیا ہو۔ میں نے آپ سے سیکھا، اپنے استاد سے سیکھا، کتاب پڑھ کر سیکھا۔ جس نے کسی سے سیکھا ہو نا، اس میں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جسے اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہو، جہاں علم وحبی ہو، علم عطائی ہو، وہاں غلطیاں نہیں ہوتی۔ اجتہادی غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں علم کسبی ہو۔ یہ اعزاز ہے مکتب آل محمد کا۔ اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمائے جن کے پاس علم کسبی نہیں تھا، وحبی تھا۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، اور جب اللہ کا عطا کردہ علم ہو تو وہاں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسے امام عطا فرمائے۔ بس میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ نے کیسا امام دیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جلال پور جٹاں اور اطراف سے، دیہاتوں سے، شہر سے آئے ہوئے دوستوں سے، تمہیں اللہ نے امام کیسا دیا؟ عالم بھی ہے، عادل بھی ہے، سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، شجاع بھی ہے، عاشق تلاوت قرآن بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے نا؟ ایسا امام قبول کرو گے جس میں کوئی نقص ہو؟ جاہل امام قبول کر لو گے؟ ہاں سارے بولو۔ امام جاہل ہو قبول نہیں کرو؟ امام ظالم ہو، عادل نہ ہو، ظالم۔ اچھا امام بخیل ہو، قبول نہیں کرو؟ امام ڈرپوک ہو، شجاع نہ ہو، امام بزدل ہو، قبول کر لو گے؟ اچھا امام نماز نہ پڑھتا ہو، مولا علی نماز نہ پڑھے، مان جاؤ گے؟ ہاں، اور قسیم النار والجنہ ہیں، صاحب لواء الحمد ہیں، ساقی کوثر ہیں، جنت پر بچوں کی سرداری ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ہاں نہ پڑھے نماز، نہ گزارا ہو جائے گا۔ آگے ہے نا مولوی قبضے کے مضمون پہ، ہے نا؟ مولا علی نماز نہ پڑھے گزارا ہوتا ہے؟ بولو، مولا علی نماز نہ پڑھے گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جب علی کا بغیر نماز کے گزارا نہیں ہوتا تو تیرا اور میرا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب سوال یہ ہے تمہیں امام وہ چاہیے جس میں کوئی نقص نہ ہو، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، سخی بھی ہو، کریم بھی ہو، شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو، ہاں عاشق تلاوت قرآن بھی ہو، شب زندہ دار بھی ہو، لذت مناجات بھی رکھتا ہو، جس میں ساری اچھی صفات ہوں۔ امام اچھی صفتوں والا چاہیے۔ تو کبھی تو یہ بھی سوچا کرنا اس اچھی صفتوں والے امام کو ریت کیسی چاہیے؟ امام تو اچھا چاہیے۔ ہم بڑے لالچی لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ دنیا دار ہیں نا، لالچ۔ ہم اللہ سے اپنے لیے ہر اچھی شے مانگتے ہیں، نہیں؟ میرا اللہ اچھی زندگی دے دے، ہاں؟ میرا اللہ اچھی صحت دے دے، میرا اللہ اچھی نوکری دے دے، میرا اللہ اچھی بیوی دے دے، میرا اللہ اچھی اولاد دے دے۔ یہ نہیں ہے؟ کیا مانگتے ہو؟ یہی مانگتے ہو نا؟ میرا اللہ آخرت اچھی دے دے، یہی مانگتے ہو نا؟ اپنے لیے اللہ سے اچھی شے مانگتے ہو۔ کبھی سوچا ہم اس اچھائیوں کے بدلے میں اسے کیا دیتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ سے اچھی شے چاہیے، اچھی زندگی، اچھی صحت، اچھی دولت، اچھا گھر، اچھا کاروبار، ہاں اچھی صحت، اچھی موت، اچھی آخرت، میدان محشر میں بھی پریشانی نہ ہو۔ اپنے لیے تو اچھی شے مانگتے ہو اور وہ دے دیتا ہے اچھی شے، ہم اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ ہم پھٹے پرانے کپڑے، جو اب آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں نا، میں وہ قبلہ کے پہننے کے قابل نہیں، چل نوکر کو دے دے۔ جو جوتے اب میرے پہننے کے لائق نہیں، اللہ کی راہ پہ غریب کو دے دے۔ بڑا احسان کر رہا ہے اللہ پر۔ پھٹے پرانے کپڑے، دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیوں سے اللہ کو راضی کرتا ہے نا؟ اب بیٹے کی شادی ہے، سارے ضلع گجرات کے وڈیرے اکٹھے کیے ہوئے، اور غریب کوئی عورت مانگنے کے لیے آ گئی، بھئی اتنا جو بڑا ٹینٹ لگا ہے، اتنا 50 دیگیں پکی ہیں، ذرا ایک بچوں کے لیے تھوڑا سا دے دے۔ ایک تو انہوں نے ذلیل کیا ہوتا، ابھی مہمان آئے نہیں، یہ پہلے آ جاتے ہے نا؟ اور جب یہ سارے کھا کے چلے جائیں گے نا، وہ جو دیگوں میں بچ گیا ہے نا، جب انڈیلنا ہے تو کہ چلو اب خدا کی راہ پہ فقیروں کو دے دے۔ بڑا احسان کرتا ہے نا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی اور میں سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت، نوجوان، پرانے زمانے کا نوجوان، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بابا پچھلے دنوں میں انتقال کر گئے، ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ وہ مرتے ہوئے 3 باتیں کی تھی ابا جی نے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابا لیتہو کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا۔ پھر کہا لیتہو کان جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے وہ نیا ہوتا۔ پھر کہا لیتہو کان کاملا، کاش وہ پورا ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یا رسول اللہ ذرا بتائیے۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں تیرا ابا نمازی تھا؟ جی الحمدللہ نمازی۔ تیرا ابا مسجد جاتا تھا نماز پڑھنے؟ جی جاتے تھے نماز پڑھنے۔ کہ مرتے ہوئے جب مسجد جانے کا ثواب دیکھا ہے نا تو تمنا کر رہا تھا کاش میرا گھر دور ہوتا، دیر سفر کر کے آتا، اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کیا کہنے، ہمارا گھر دور ہونا تو وہ نہ آنے کا بہانہ بنتا، اور قبلہ نہیں آ سکتے، گھر بڑا دور ہے، راستے میں کتے ہیں، راستے میں کچا راستہ ہے، آ نہیں سکتے قبلہ، اس وجہ سے نہیں آتے۔ وہ مرتے ہوئے تمنا کر رہا ہے کاش میرا گھر دور ہوتا، میں دیر زیادہ چل کے آتا زیادہ،
اللہ مجھے اس کا زیادہ اجر عطا کرتا۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ کہ ایک دن تیرا بابا گلی میں جا رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، ایک غریب سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تیرے بابا کے کندھوں پہ ایک چادر تھی، وہ پرانی چادر اتار کے اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ اب مرتے ہوئے اس چادر کو جو سلاب دیکھا تو تمنا کر رہا تھا، لیتہو کانا جدیدہ، کاش میں نے نئی دی ہوتی۔ اللہ اکبر، کاش میں نے پرانی جو چادر دی تھی، اتنا ثواب ہے، نئی دی ہوتی تو کتنا ثواب ہوتا۔ ہاں وہاں پتہ چلے گا کہ ایک دن تیرا بابا گلی سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، ایک فقیر نے سوال کر دیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی نا، اس نے توڑ کے آدھی اسے دے دی، آدھی اپنے لیے لے گیا۔ وہ جو فقیر کو آدھی دی تھی نا، آج اس کا ثواب دیکھا مرتے ہوئے تو تمنا کر رہا ہے، لیتہو کانا کاملا، کاش میں نے پوری دے دی ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ہے۔ بس عزیزو، اپنے رب کو فراموش نہ کرو، اپنے رب سے قطع تعلق نہ کرو، اپنے رب سے نہ روٹھا کرو۔ وہ نہیں روٹھا، ہم روٹھے ہوئے، ہم ابھی اللہ سے ہم روٹھے ہوئے، ہم اس کے دروازے سے بے تعلق ہو کے گزر جاتے۔ ابھی وہ نہیں روٹھا، جس دن وہ روٹھ گیا نا، پھر سورج نہیں طلوع ہوگا، پھر گردش لیل و نہار رک جائے گی، پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ ابھی جو میٹھی نیند سو لیتے ہو نا، اس کا مطلب ہے اللہ ابھی ناراض، وہ تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہے بڑا کریم، اپنے گستاخ کی بھی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے بھی اپنے گستاخوں کی واپسی کا پلٹا۔ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، بوڑھا بندہ، جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو ہاتھوں میں راشا طاری ہو جاتی، زبان میں لکنت آ جاتی، آنکھیں کمزور ہو جاتی، کان سنگین ہو جاتے۔ بوڑھا بندہ عصا کا سہارا لیتے ہوئے کانپتا ہوا مسجد آ گیا، کہتا ہے میرا اللہ، ہاں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب سمجھ آئی ہے، جوانی مستانی تھی، شیطان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، سمجھ اب آئی ہے، دیکھ جب سمجھ آئی ہے تو آیا تو تیرے گھر ہوں نا، میرا اللہ معاف کر دے۔ توجہ، حدیث قدسی، اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے، او میرے بندے، تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے گستاخ کا انتظار کرتا ہے، وہ اللہ انتظار میں ہے، پلٹ آؤ۔ بڑی مرضیاں کر لی بھائی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے ہو، اب جو باقی تھوڑی سی بچ گئی ہے نا، وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار دو۔ وہ بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آنے والے کو تانا نہیں دیتا، شرمندہ نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ اب آیا ہے، بوڑھا ہو کے آیا ہے، جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں، رسوا بھی نہیں کرتا، فرشتوں سے بھی کہتا ہے جس گناہ کی معافی مانگتا جائے نا، مٹاتے جاؤ۔ بڑا کریم ہے۔ ہاں پلٹاؤ عزیزو، مرضیاں بند کرو۔ اللہ نے تمہیں پلٹنے کا راستہ سمجھانے کے لیے بھی معصوم رہبر عطا کیا ہے نا۔ اگر کبھی اس راہ کو سمجھنا ہو نا تو صحیفہ کاملہ اٹھا لیا کر، معصوم کی دعاؤں کے ڈھنگ سیکھا کر، مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، جھولی پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے سامنے رونے کا اجر کیا ہے۔ بس میں نے زحمت دی، مجھے معاف کر دینا۔ سب سے عظیم بندہ وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے بندے اپنے گناہوں پہ روئے بندہ،
فلاں غلطی کر بیٹھا تھا میرا اللہ مجھے معاف کر دے. بڑا کریم ہے نا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم پر. اگر اپنے گناہوں پہ رونا نہ آئے نا تو اللہ نے ہمیں ایک ہستی ایسی عطا کی ہے جس کا نام بھی اتنا درد والا ہے. جیسے ہی حسین کا نام زبانوں پہ آئے, ہاں میرے معصوم فرماتے ہیں نا, میرا دکھ شیعوں کے دلوں میں ہے. حسین فرماتے قیامت تک میرے شیعہ جب تک میرا ذکر کرتے رہیں گے مجھے روتے رہیں گے. ہے نا, بڑا آسان ہے نا. آدھی رات کو اٹھ, اگر ویسے رونا نہ آئے تو کربلا کی مٹی سامنے رکھ لیا کر, اپنا رخ کربلا کی طرف پھیر دیا کر. میرا اللہ تجھے کربلا کے غریب کا واسطہ مجھے معاف کر دے. کائنات میں بڑے غریب گزرے ہوں گے لیکن حسین سے بڑا غریب کوئی نہیں. میں زیادہ زحمت لینے کا عادی نہیں مصائب میں نے مقتل پڑھا ہے. صبح کی نماز کے بعد سے جنگ شروع ہوئی تھی, عصر عاشور کو ختم ہو گئی تھی. اس سارے دن میں جس لاش پہ حسین گئے ہیں نا, بڑے صبر و تحمل سے, بڑے حلم و بردباری سے حسین کہیں رویا نہیں. صرف 2 لاشیں ہیں جہاں حسین کی چیخیں بلند ہوئی. پہلی جب اکبر کی لاش پہ آیا ہے نا, حسین کی چیخیں بلند ہو گئی, واہ علی واہ اکبر واہ غربت, ہائے میرا اکبر ہائے میرا علی. وضع خدہ علی خدہ, اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا اور ایک جملہ کا, یا بنیا علی الدنیا وعدک الافا. اکبر تیرے بعد میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. حسین اکبر بیٹے کی لاش پہ رویا. اور دوسرا مورخین نے لکھا اس وقت حسین رویا جب عباس کی لاش پہ آیا اور یہ مرثیہ پڑھا. علماء نے لکھا, دیکھ کے کہا عباس آج تک جو آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی آج سے وہ سوئے گی, اور جو تیرے پہرے میں سونے کی عادی تھی اب ان کی نیند ختم ہو گئی. اب زینب کہاں سوئے گی, اب سکینہ کہاں سوئے گی, اب ام کلثوم کہاں. اللہ اکبر, یہ بڑی مشکل منزل تھی. آئے نا عباس کو اس حالت میں دیکھا, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں ریت بھری ہے. حضرت عباس نے یہ جملہ کہا, میرے بھائی میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک میں خون اور ریت ہے, ذرا آنکھ صاف کر, میں آخری دفعہ غریب کی زیارت کر. میرے آقا نے خون صاف کیا, اپنے سر میں اپنے گود میں سر رکھا, شہزادے نے سر زمین پہ جھٹک دیا, دوسری دفعہ اٹھایا. میرے مولا پوچھتے ہیں عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولا اب میں زین سے گرا ہوں, آپ سر اٹھانے آ گئے, تھوڑی دیر بعد آپ زین سے اتریں گے, آپ کا سر کون گود میں لے گا؟ اللہ اکبر. ایک وصیت کی ہے حضرت ابوالفضل العباس نے, میرے بھائی جو زین سے گرتا رہا آپ اس کی لاش اٹھا کے لے گئے. میری ایک وصیت ہے میرے بھائی, میری لاش خیمے میں نہ لے جانا. استحی من ابنتک سکینہ, مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے, اور میں پانی لانے آیا تھا, پانی نہیں لے جا سکا, مجھے میری لاش نہ لے جانا. روح نے جو پرواز کیا میرے مولا نے علم اٹھایا, چلے خیمے کی طرف. حالت کیا ہے, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا, میرے بعد چچا کا علم آ رہا ہے, ابھی پانی آ جائے گا. لیکن آزادار, ایک طرف یہ بی بی, ایک طرف زینب کبریٰ, بیویوں کو جمع کیا ہوا,